نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اہلیان سانگلہ ہل، دکاندار حضرات، مسافر جو بھی اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، وہ خدا کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے ایک منٹ کے لیے اپنا دھیان جو ہے وہ ہماری طرف فوکس کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوستو، عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق پیر پٹھان قرآن محل شریف ضلع ننکانہ تحصیل شاہکوٹ سے آج الحمدللہ ہم آپ کے شہر سانگلہ ہل میں موجود ہیں. ہمارا کام تحفظ مقدس اوراق یعنی اللہ اس کے رسول کے نام کو تحفظ دینا ہے، جو کہ اس وقت مسلمان بہت بے دردی کے ساتھ، کوئی جانتا ہے کوئی انجانے میں اللہ اس کے رسول کے نام کی بے ادبی کر رہا ہے. یہ میرے ہاتھ میں چند مسودے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کس طرح اللہ اس کے رسول کے نام، اولیاء اعظام کے نام، اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں سپارہ ہے قرآن مجید کا. یہ ایک سپارہ ہے جو کہ ابھی ہم آتے ہوئے کام کرتے ہوئے آپ کے شہر سانگلہ ہل میں سے ابھی اٹھا کے لے کے آئے ہیں. دیکھیں آیا کہ یہ چیزیں کیا ہمارے گھروں میں کوئی سیفٹی کی چیز نہیں موجود ہے. دیکھیں بھائیوں کہ ہم گھروں میں پڑے ٹی وی، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل، اس کی ہم کس طرح سیفٹی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی کے لمحوں میں فائدہ دیتے ہیں. بھائیو، یہ وہ چیز ہے جو کہ ہر وقت مسلمان کو ماں سوائے فائدہ کے نقصان نہیں دیتا. یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کی آج ہم بے قدری کر رہے ہیں. گندگی کے ڈھیروں پہ موجود ہے، جگہ جگہ روڑیوں پہ موجود ہے، کہیں دیواروں میں بڑے سوراخوں میں دیا ہوا ہے. کبھی سوچا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا نام آیا کہ یہ چیز اس کے لیے ہے کہ ان کو مسلمان کبھی دیواروں کی زینت بنائے، کبھی ان کو لگے پول بجلی کے ان کے ساتھ لٹکا دے، کبھی ان کو روڑیوں پہ، گندگی پہ. میں بتاؤں کہ اگر یہ قرآن پاک نہیں، اگر ہمیں روڑی سے ملا، اگر سے یہ سیفٹی سے ہی ملا ہے، مگر اس کی یہ بھی وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اس کو رکھا گیا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہم فلیکسی چھپاتے ہیں، دیکھیں بسم اللہ کریانہ اسٹور، اس کا کیا کیا کہ ہم نے چھوٹا سا ایک کارڈ بنوا لیا جو کہ تشہیر کے لیے بنا ہے. اسی طرح الحمد سویٹ یا اس کے برعکس کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی اسلامی نام رکھتے ہیں تو وہ اللہ اس کے رسول کا نام ہے. جو کہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن گزرنے کے بعد ہماری مائیں، ہماری بہنیں گھروں میں سے نکال کے فالتو چیزیں اور ساتھ اسے بھی رکھ دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اٹھا کر یا تو گندگی کے ڈھیر میں موجود ہوتا ہے یا پھر لگے شہروں میں بڑے بڑے کوڑا دان کے باکس ان کے اندر رکھا جاتا ہے. دوستو، ہم نے اپنے گھروں کی صفائی کے لیے جو ہے وہ پورے شہر میں احتجاج کر کے اپنے شہر کی صفائی کے لیے بڑے بڑے باکس لگا دیے ہیں جو کہ ایک بہت پختہ اور محفوظ ہے، جن میں گندگی ہر قسم کی ان کے اندر انڈیلی جاتی ہے. تو بھائیو، کیا یہ قرآن پاک مقدسات ان کے لیے ہمارے پاس کوئی احتجاج نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی ہماری جو ناکامی اور مسلمان اس وقت جگہ جگہ ذلیل ہو رہا ہے، یہ اسی کا سبب ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے قرآن کو گندگی پر پھینک دیا. کوئی ہمارے پاؤں میں کوئی اللہ اس کے رسول کا نام نیچے گرا ہو، کوئی بندہ سمیت میں کوئی یہ جرات نہیں کرتا کہ میں گندگی سے اسے اٹھا لوں، کیونکہ میں نے لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، کیونکہ میں نے ایک بہت اعلیٰ پرفیوم لگا رکھا ہے، کیونکہ میں علاقے کا چودھری ہوں، کیونکہ میرے
एक बादशाह खानदान से है भाई, फिर मैं क्यों गंदगी में हाथ डालूं, क्या जरूरत है। और भाई खुदा के लिए जो आप देखें कि हम औलिया कराम के मजार पर जाते हैं कि भाई इधर से हम फैज लें, इधर से हमारे जो है वो अल्लाह उसके रसूल के प्यारे बंदे हैं, तो भाई उन्होंने क्या किया, कभी इस तालीमात पर भी गौर किया कि उन्होंने सारी उम्र क्या करके इस दर्जे पर फायज हुए हैं। भाई यही इस चीज का अदब किया है उन लोगों ने, ये इसको कुरान को सीने में रखा है, उन्होंने बेअदबी नहीं की, इस पर चले हैं, इस पर अमल किया है। हमारा मुसलमान का बेसिक चीज ये है, जिस तरह इस वक्त कंप्यूटर ले, मोबाइल ले या कोई भी मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक चीज ले, मोटरसाइकिल क्यों ना हो, रिक्शा क्यों ना हो, वो उसके साथ डिब्बा में एक कॉपी देते हैं कि भाई ये इसकी सेटिंग के लिए ये कॉपी है, अगर से हम नहीं पढ़ सकते इंग्लिश में होती है, ठीक है। इंसान की सेटिंग जो है वो इस कुरान करीम में है। आप देखें कि ये वही कुरान है जो हमारे सांगला में मौजूद गंदगी के ढेर के ऊपर बना एक पोल, उसमें से उतारा गया है। क्या ये इसकी ये जगह है कि इसको गंदगी के ढेर पे लटकाया जाए। भाइयों खुदा के लिए कोशिश करें कि हम अपना जाती काम करने के लिए किसी तरीके से भी मुमकिन हो तो हम वो काम हुकूमत से करवा लेते हैं। तो यार मुसलमान है, इसका एहतजाज हम नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि पूरे सांगला में जिस तरह गंदगी के बड़े बड़े बॉक्स मौजूद है, इस तरह इससे अच्छी खासियत के अच्छे तरीके के बॉक्स हम अपने शहर में अवेजा करें। अगर आप लोग नहीं कर सकते, किसी का शौक है कि वो मुकद्दस और के बॉक्स लगाए, हमारी तंजीम से राब्ता करें। आलमी तंजीम तहफ़्ज़ मुकद्दस और रजिस्टर्ड पाकिस्तान, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मौजूद नहीं है हमारे कारकुन। तो ना हमारा काम किसी की दिलदारी करना, ना हमारा काम जोर रोकना, ना हमारा काम तोड़ फोड़ करना। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अमन एहतजाज करने वाले हैं और जो शरअ के मुबारक के मुताबिक एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाने वाले हैं। तो ये वो एहतजाज है जो कि आपके दिलों को फोकस करेगा, आपके दिलों को टच करेगा। उम्मीद करता हूँ कि दुकानदार हजरात, दोस्त अहबाब, जहाँ तक मेरी आवाज जहाँ तक समाप्त हो रही है, वो कोशिश करेंगे कि अखबारात, शहीद कुरान पाक, सितारे, पंफलेट, शादी कार्ड, विजिट कार्ड, इसके अलावा फ्लैक्सीज, जिनके ऊपर हम शौक से तो फ्लैक्सीज लगवा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फ्लैक्सीज जो कि लगवा 10-10 हजार रुपए तक भी हम फ्लैक्सीज का खर्चा जो है वो अपने ऊपर लेते हैं। उसका बोझ उठा के अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी, नीचे क्या लिख दिया, हाजी मोहम्मद अरशद, राणा मोहम्मद अरशद, चौधरी तारक महमूद बाजवा, अब्बचीज ताहर या कि राणा मोहम्मद कय्यूम अल मुख्तसर, कोई भी नाम हो तो भाइयों क्या वो इस्लामी नाम नहीं है। मोहम्मद नाम ये वही नाम है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो है वो गुस्ताखी कर दे तो हम अपनी दुकानें करा देते हैं, सड़कों पे टायर जला देते हैं। इसी तरह बहुत कुफर तक हम अपनी आवाज पहुंचा देते हैं। क्या हुआ भाई, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? हुआ ये है भाई कि हमारे कुरान पाक को, हमारे मुकद्दस की बेअदबी की है इसने, और भाई उसने तो बेअदबी कर दी, वो नॉन मुस्लिम था, एहतजाज भी हमारा बनता था, हमने किया। तो भाई जो हम खुद कर रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? कभी सोचा है किसी ने? नहीं सोचा होगा। भाई इसका जिम्मेदार कौन है? ये वही चीजें हैं जो कि हमें दिन ब दिन गुमराही की तरफ धकेल के लेके जा रही है। तो क्यों पहले तो सबसे हमारे अंदर से जो है वो इसका अदब और एहतराम खत्म हो गया। खुदा की कसम, कभी हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, हमारे वालिदैन हमें सितारा दे के कहते थे जाओ बेटा दर्स में पढ़ने जाओ, तो हम इसे क्या करते थे, ये इसी कुरान पाक को हम अपने सीने से लगा के दर्स में जाते थे कि हम इल्मे दीन, इल्मे नूर हासिल करने जा रहे हैं। अगर माज़अल्लाह अल्लाह न करे हाथ से ये नीचे गिर जाता था तो क्या होता था कि या तो इसके गुब्बारे के लिए हम अपने दाने घर में से इसका जो हदिया है वो देते थे, तो या पैसे जो है वो मतलब मुस्तकीन तक बचाते थे। क्या हुआ भाई, क्या हुआ यार, ये हमारे हाथ से नीचे गिर गया है।
اس کی بہتری ہو گئی ہے۔ تو بھائی آج وہ دن مجھے بہت یاد ہے کہ اگر ہم اس طرح جا رہے ہوتے تو کوئی آگے پیچھے ہو جاتا، کہتے بھائی یار دیکھو میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور آپ اس کو پچھاڑی کر رہے ہیں، تو بھائی اتنا ادب ہوا، اللہ کی قسم اتنا ادب ہوا کرتا تھا۔ تو آج وہ ادب ہمارے سینوں سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم جگہ جگہ جو ہے وہ اس وقت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ مسلمان اس وقت تنگ دست ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں عذاب آ رہا ہے، کبھی کسی صورت میں، کبھی بارشیں، کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی غیر مسلم ہمارے اوپر جو ہے وہ سازشیں دن بدن کر رہے ہیں، کبھی اللہ پاک ہمیں ایسے بے غیرت حکمران عطا کر دیتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے دین اسلام کا، آئے دن وہ اللہ اس کے رسول کے نام کی جو ہے وہ گستاخیاں کر رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر ہمارا تعلق ہے تو ماں سوائے اللہ اس کے رسول کے قرآن کی حفاظت کے، اس کے علاوہ ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ شاید یہ کسی پارٹی کے آئے ہیں یا اس طرح موٹیویٹ کر کے تو یہ ہم سے ووٹ دیں گے، ہمارا ووٹ لینا کام نہیں ہے بھائیو، ہمارا ماں سوائے اس کے یاد اس کا ادب کیا جائے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ ہمارے رکشہ میں دیکھیں یہ شاپر بڑا ہوا ہے اس چیز کا، تو یار ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، بات لمبی ہو رہی ہے، میں سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے جنہوں نے ہماری تمام ترکیلوں کال سنی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ کیلوں کال ضائع نہیں جائے گی۔ میرے بھائی، میرے محترم، میرے بڑے، اگر کسی کی میری باتوں کے ہوتے ہوئے دل آزاری ہو گئی ہو، میں جذبات میں تھا یا جس طرح بھی تھا، تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کسی کی دل آزاری کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف تمام تر باتیں کر کے پیغام یہی ہے کہ یارو اللہ اس کے رسول کے نام کا ادب و احترام کریں، یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ سرخرو کرنا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جس چیز نے ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی دینی ہے۔ دعا ہے کہ مالک کریم تمام سننے والوں کے مصیبتیں پریشانیاں آسان فرمائے اور ہم کو ادب کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔